القلب صلح الجسد كله وإذا فسد القلب فسد الجسد كله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروغہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ میرے اسلامی دینی بھائیوں اور دینی دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آب گیتی پہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو روانہ فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سلسلہ وار نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا۔ ان میں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ دین، یہ شریعت، یہ قانون، یہ اسلام مکمل ہوا۔ حج کے موسم میں ہی مقام عرفہ میں آپ موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اسلام کا جو قانون حضرت آدم علیہ السلام سے چلایا گیا تھا مکمل ہو رہا ہے۔ اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا، نئی کتاب نہیں آئے گی، نئی شریعت نہیں آئے گی۔ جو کتاب آپ پہ نازل ہوئی ہے اسی کتاب کو پڑھنا ہے، جو شریعت آپ نے پیش کی ہے وہی شریعت قیامت تک چلے گی، اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ کیوں چلایا گیا، یہ کتابیں کیوں آئی، یہ شریعت کیوں آئی؟ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ انسانوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے۔ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو قرآن کی آیت ترجمانی کر رہی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس دنیاوی زندگی میں جو انسان اللہ سے ڈرتا رہے گا، شریعت کے مطابق اس کی زندگی کی صبح و شام ہوتی رہے گی، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہے اور ان کا ہی ٹھکانہ جنت ہے۔ لیکن جو لوگ شریعت اسلامی کو نہیں مانتے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں نہیں ہے، وہ اس دنیا کے اندر اتھم مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اللہ کی زمین کو گندا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ یہ تقویٰ کا جو خوف آیا ہے، یہ جو ڈر آیا ہے، تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ تقویٰ ایسی چیز نہیں ہے جس کو مارکیٹ میں خریدا جائے یا لیا جائے۔ تقویٰ وہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی جو حضرات ہیں اس کی تعریف 3 طریقے سے کی گئی ہے قرآن میں، کہ کون آدمی متقی ہے، کون آدمی پرہیزگار ہے، کون اللہ سے بہت ڈرتا ہے۔ اس کے لیے پہلا ضابطہ قرآن بیان کرتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، اندیکھی چیزوں کو جو آسمان میں ہیں، پوشیدہ ہے، جس کو نبیوں نے اور رسولوں نے پیش کیا، اس پہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ جنت کے بارے میں آقا علیہ السلام نے پیش کیا ہے کہ جنت برحق ہے۔ جہنم کے بارے میں آقا علیہ السلام نے پیش کیا، جہنم برحق ہے۔ جنت کی نعمتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، جہنم کی سزاؤں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر جتنی حدیث کی کتابیں، تمام حدیث کی کتابوں میں ابواب صفت الجنہ، ابواب صفت جہنم، یہ 2 بات قائم کی ہے محدثین نے۔ جنت کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی، جہنم کے اندر کیا کیا ڈراؤنی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں حدیث میں ہیں۔ اور حدیث کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کے اقوال، آقا علیہ السلام کی باتیں، آقا علیہ السلام کے کام۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ جنت ہے اس دنیا میں، اس کا یقین کرو، یہ ہے غیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔
مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا اس دنیا میں موجود ہے اور اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ خدا ہی ہے جو خالق کون و مکان ہے۔ خدا کی قدرت کاملہ ہمارے نفس پہ، ہماری آنکھوں پہ، ہمارے دل پہ، ہمارے دماغ پہ، ہماری جائیداد پہ، ہماری زمین پہ، ہر چیز پہ ہے۔ وہ جب چاہے گا، جو چاہے گا، جس طرح چاہے گا وہ کر سکتا ہے۔ اس کی قدرت کاملہ میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس خدا کے بارے میں کس نے معرفت دی ہے؟ کس نے پہچان دلوایا ہے کہ خدا موجود ہے؟ نبی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہچان دلائی ہے۔ یہ غیب ہے۔ پلسرات کے بارے میں آقا علیہ السلام نے پیش کیا کہ پلسرات ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پلسرات برحق ہے، حوض کوثر برحق ہے، میدان محشر برحق ہے، قیامت برحق ہے۔ قیامت کے لیے جو سور پھونکنے والے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ غیب ہے۔ اس پر یقین لانا، اس کے بارے میں تسلیم کرنا، اس کو ماننا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا کہ ہمیں میدان محشر میں جمع ہونا ہے۔ کرام کاتبین ہمیشہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو بولتے ہو، جو کہتے ہو، جو کرتے ہو، ہمارے فرشتے تمہارے موڑوں پہ موجود ہیں۔ وہ نگہبان ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم غفلت میں ہو، صبح سے شام تک اللہ کی نگرانی میں ہو، اور روزانہ دو فرشتے اترتے ہیں۔ دو قسم کے فرشتے اس دنیا میں آتے ہیں۔ ایک دن کی نگرانی کرنے والے فرشتے دنیا میں روز آتے ہیں، رات میں نگرانی کرنے والے فرشتے روز آتے ہیں، اور روزانہ ہر مسلمان کا رجسٹر اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے۔ روزانہ دن میں جو کام ہم نے کیا ہے، جو باتیں ہم نے کی ہے، جو اعمال ہم نے کیا ہے، دن والے فرشتے شام ہوتے ہی اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ خدا سوال کرتا ہے کہ بتاؤ ہمارے بندوں کو کس حالت میں دیکھا ہے؟ سارے فرشتے بتاتے ہیں اس حالات میں ہم نے دیکھا، یہ کرتے ہوئے دیکھا، یہ ان کے رجسٹر ہے۔ پھر رات بھر جو ہم کام کرتے ہیں، رات کے اندر جو سونا ہے، رات میں جو بولنا ہے، رات میں جو باتیں ہیں، رات کے جو کرتوت ہیں، رات کے فرشتے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ نگران فرشتے موجود ہیں۔ رجسٹروں کے اندر رات کے ہمارے کرتوت کو لکھا جاتا ہے، اور وہ رات مکمل کرنے کے بعد صبح فجر کے وقت رک کر کے پھر چلے جاتے ہیں۔ روزانہ یومیہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے۔ یہ روایت امام بخاری نے نقل کی ہے ابواب التہجد کے اندر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کی نگرانی ہو رہی ہے، ایک بھی فرشتہ ہماری نگاہوں میں آج تک نہیں آیا ہے، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے کہ متقی وہ حضرات ہے جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے، یؤمنون بالغیب۔ دوسری علامت آقا علیہ السلام نے قرآن کی آیت کی روشنی میں بیان فرمائی، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہے نماز کا قائم کرنا۔ امت مسلمہ کی دو ذمہ داری ہے، ایک ہے فردن نماز پڑھنا، اور ایک ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ یعنی جہاں بھی ہم رہیں، جس جگہ بھی رہیں، نماز کو پھیلانا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ جو بالغ ہو چکے ہیں، جن پر نماز فرض ہے، ان کو دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور انفرادی دعوت، ایک ایک کر کے دعوت دینا۔ ہر آدمی خود ذمہ دار ہے، اور یہ فرض عین ہے امت مسلمہ پہ، اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان۔ مسلمانوں کان کھول کر کے سنو، یہ جملہ آقا علیہ السلام کا صحابہ کے بیچ میں فرما رہے ہیں۔ تم جہاں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ برائی ہے، تو پہلا کام یہ ہے کہ اللہ نے ہاتھ میں طاقت دیا، پکڑو اسے، روکو کہ یہ گالی دینا، یہ گناہ کرنا، یہ زبان درازی کرنا، یہ جھوٹ بولنا اسلام میں جائز نہیں، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اور اگر ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو زبان سے بولو، بولنے کا لہجہ بھی قرآن دیتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، جب کسی پہ نکیر کرو، کسی کو سمجھاؤ تو اچھے لب و لہجے میں، بہترین لب و لہجہ ہونا چاہیے۔ ہماری زبان پہ ایسا اثر آنا چاہیے، ایسا انداز ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے دل اور دماغ میں ہمارے جملے اتر جائیں۔ بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔
سلیقہ مندی کے ساتھ اگر بات کہی جائے گی تو دشمن کو بھی وہ بات قبول ہوگی، بزدلوں کو بھی وہ بات بھائے گی، نکموں کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ بات اچھی ہے۔ اس لیے کہ اسلام